اور سامعین گرامی کے اندر سب سے پہلے تو ایک حدیث اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ ہر وہ مجلس جس میں اللہ یا اس کے رسول کی بات نہ کی جائے باعث ندامت و حسرت ہوگی۔ من خرج من بیته متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان با جماعت نمازوں اور مساجد کے لیے ایک بہت عظیم قول ارشاد فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ جو بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، جو بندہ صرف اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے نماز فرض کو ادا کرنے کے لیے، نماز فرض کہاں پہ ادا ہوتی ہے؟ مسجدوں میں، اور مردوں کی نماز ہوتی ہی مسجدوں میں ہے، مردوں کی نماز گھروں میں نہیں ہوتی، اور وہ باجماعت ہوتی ہے اور وہ مسجد کے اندر ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی بندہ گھر سے نکلے تو یہ رسول اللہ کا فرمان ذہن میں رکھے کہ گھر سے وضو کر کے نکلے۔ جو بندہ گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اس کا اجر ایسے ہے گویا کسی حاجی نے احرام پہن کر حج کیا۔ جہاں پر اشراق کی آپ نے حدیث سنی ہے، مختلف حدیث سنی ہے، وہاں پہ رسول اللہ عام کہتے ہیں کہ عمرے کا ثواب ملے گا، حج کا ثواب ملے گا، لیکن اس حدیث میں ایک حاجی جس نے احرام پہنا ہوا ہو اس حاجی کے برابر حج کا ثواب ملنا اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ حاجی حج کا احرام کب پہنتا ہے؟ جب اس کے بعد پیسے اکٹھے ہو چکے ہو، ٹکٹ بک ہو چکی ہو، پورے آگے ہوٹل کی بکنگ ہو چکی ہو، وہاں رہائش کے انتظامات مکمل ہو چکے، یعنی جتنی تکلیف، جتنی اذیت، جتنی محنتیں اس نے اس حج کے لیے کرنی تھی اس اجر و ثواب کا بھی حصہ بن جاتا ہے، اور وہ اجر و ثواب کے حج کرنے کے بعد ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو جو بندہ صرف گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے اس کا اجر و ثواب ایسے ہے کہ وہ گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور اگر وہ نماز پڑھ لے گا، یہ صرف گھر سے نکلنے کا اجر ہے، نماز ادا کرنے کا اجر یہاں پہ ذکر نہیں ہے، تو اگر نماز ادا کرے گا تو اس کا اجر و ثواب اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے۔ ایک بات یہ آپ کے سامنے رکھی ہے، دوسری بات نہ طاہر بھائی کا، اسماعیل ضمیر صاحب کا، خالد محمود راشد صاحب کا اور اپنے تمام رفقا کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مختصر سے وقت میں آج ایک میٹنگ کا جو ارینج کیا ہے، اس کی گرد و غایت اور مقصد یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جامعہ سعیدیہ ان کے والد محترم نے جس کی بنیاد رکھی، اور یہ ہال جس میں آپ بیٹھے ہوئے ان کی محبت ہمارے بزرگوں سے اور مسلک کے ساتھ ایسی ہے کہ اس ہال کا نام بھی انہوں نے علامہ احسان تحریر ہال رکھا ہوا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اب انہوں نے جمعیت اہل حدیث پاکستان میں شمولیت کا اعلان کیا۔ میں اسی ضمن میں یہاں پہ آیا ہوں اور جامعہ سعیدیہ کی تمام تر انتظامیہ اور جامعہ کو جمعیت اہل حدیث پاکستان میں شمولیت پر اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتا ہوں، اور امیدہ و دل کشاد راہ ہے طاہر بھائی کے لیے۔ ابھی پتہ چلا کہ وہ ایڈوکیٹ بھی ہے، میں بھی ایڈوکیٹ ہوں، تو گویا ایک یہ بھی سملیرٹی پیدا ہو گئی ہے۔ بہرحال انشاءاللہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کا یہاں پہ انہوں نے سیکٹریٹ بنانے کا بھی ارادہ کیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے قصور شہر کے اندر جو مرکزی دفتر ہوگا، جو مرکزی سیکٹریٹ ہوگا، وہ انشاءاللہ جامعہ سعیدیہ میں ہوگا انشاءاللہ۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان کو 4 ماہ قبل بحال کر دیا گیا۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان اس کی بنیاد علامہ احسان تحریر شہید نے رکھی تھی 80 کی دہائی میں، اور اس کی بنیاد رکھنے کی جو وجوہات ہیں، آپ میں سے جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ اچھی طرح آگاہ ہیں، اسی علاقے کی سیاست خاص طور پہ اس کی بنیاد اور وجہ بھی بنی تھی۔ مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ اور میاں فضل حق رحمہ اللہ کے ساتھ جو اختلافات تھے، انہوں نے علامہ شہید کو جماعت میں برداشت نہ کیا، تو ان کو بہرحال مرکزی جمعیت کے مخالفت میں ایک جماعت بنانی پڑ گئی، اور اس کا نام جمعیت اہل حدیث پاکستان تھا۔ اس میں کسی قسم کی کوئی لوگ یہ باتیں کرتے ہیں جناب میاں فضل حق رحمہ اللہ کے بارے میں، آپ یہ بات کرتے ہیں بھائی اب وہ دنیا سے چلے گئے، ہم ان کے لیے رحمہ اللہ ہی کہیں گے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان کا اختلاف تھا، ہمارے بزرگوں کا اختلاف ہو جانا یہ کوئی چمبے کی بات نہیں ہے، بزرگوں کا اختلاف تھا، اور اسی اختلاف کی بنیاد کے اوپر جمعیت اہل حدیث بنی تھی۔ اس پہ بھی کوئی اعتراض ہمیں اس بات کا ہے، اور جمعیت اہل حدیث کو دوبارہ کیوں بحال کیا گیا کہ جمعیت اہل حدیث کے لیے جس انسان نے اپنی جان کو قربان کیا، خون دے دیا، ان کی
جمعیت کو آگے چلانا چاہیے تھا کہ ختم کرنا چاہیے تھا؟ کہ جس بندے نے اپنا خون دے دیا جماعت کے لیے، اس سے زیادہ وہ کیا کرے؟ اور جماعت کو اپنے عروج پر اور بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اب کام تو یہ تھا کہ جو جماعت میں پیچھے رہ جانے والے ہیں وہ اس شہید قائد کی شہادت کے ثمرات کو سمیٹتے اور جمعیت اہل حدیث کو پروان چڑھاتے، لیکن ہوا کیا؟ وہ بھی آپ کے سامنے تاریخ کا ایک باب ہے، اور اس کے آگے بھی آنکھیں چرانی اور آنکھوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حقائق ہے۔ علامہ احسان اللہ دیر شہید کے قاتلوں کو کس نے پکڑنا تھا؟ ان کے رفقا نے پکڑنا تھا، ان کے ساتھ چلنے والوں نے پکڑنا۔ میری عمر تو اس وقت 8 برس تھی، انتظام بھائی کی عمر 14-15 برس تھی۔ ہمیں تو FIR کا مدعی نہیں بننے دیا گیا۔ ہمارے تو چچا، ہمارے تو کزن، ہمارے تو رشتہ دار اس FIR کے مدعی نہیں بن سکے۔ تو جو مدعی بنے انہوں نے کیا علامہ شہید کے قاتلوں کو پکڑوا دیا؟ ہرگز نہیں پکڑوایا۔ انہوں نے تو جمعیت اہل حدیث بند کر کے دوبارہ مرکزی جمعیت اہل حدیث میں شمولیت کو اختیار کر لیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جمعیت کو پروان چڑھایا جاتا، جمعیت ایک نظریے کی بنیاد کے اوپر، اور مرکزی کے خلاف ایک نظریے کی بنیاد پہ علامہ شہید نے ایک جمعیت بنائی تھی کہ یہ سرکاری اور درباری منہج اہل حدیثوں کا نہیں ہو سکتا، اور آپ نے وہی پورے کے پورے لوگ دوبارہ مرکزی میں چلے گئے، اسی منہج کو اپنا لیا، وہی منہج چلتا رہا۔ علماء بزرگوں نے ایک بہت بڑی کمیٹی تھی، یہ تو میں آپ کیونکہ میٹنگ ہے تو جلسہ نہیں ہے اس لیے پرسنل باتیں کر رہا ہوں۔ مولانا مسعود عالم صاحب، حافظ شریف صاحب، مولانا شاہد اللہ قصری صاحب، انہوں نے کہا کہ یار اتحاد کر لینا چاہیے آپ کو بھی مرکزی کے ساتھ، پروفیسر صاحب کے ساتھ۔ تو جن شرائط کے اوپر ہماری صلح ہوئی، اتحاد ہوا، ان شرائط اور صلح کی، اتحاد کی چیزوں کو بھی پورا نہ کیا گیا اور ان سے بھی انحراف کیا گیا، اور جس کی وجہ سے بالآخر بڑی کوشش کی، اسٹرگل کی، محنت کی کہ اس اتحاد کو کسی نہ کسی طرح برقرار رکھا جائے، لیکن اتحاد توڑنے کی ابتدا بھی ان کی طرف سے بھی، میری طرف سے نہیں، اور وہ سارے کا سارا واقعہ آپ کے سامنے، جس کے بعد جمعیت اہل حدیث پاکستان کو بحال کر لیا گیا، اور اس کے دورہ جات، اور 4 ماہ کے اندر اندر الحمدللہ 4 ماہ کے اندر اندر اس وقت صرف جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ذمہ داران کی تعداد 3000 سے زیادہ ہو چکی ہے، صرف ذمہ داران کی۔ اور اگر آپ کارکنوں کی بات کریں تو جب میں نے تحریک دفاع اسلام بنائی تھی 8 ماہ کے اندر اس کے کارکن 40,000 ہو چکے ہوئے تھے۔ تو اب تو جمعیت اہل حدیث ایک بڑا کارواں ہے، بڑا ریل ہے، تو اس کی تعداد اللہ کے فضل و کرم سے لاکھوں میں آئی ہے۔ جماعتیں مذہبی بنائی کیوں جاتی ہیں؟ یہ بات بڑی اہم ہے۔ مذہبی جماعت کا مقصد کیا، کیوں بنائی جا رہی ہے؟ پہلے بھی موجود ہے، ایک مزید جماعت کو کیوں بحال کیا جاتا ہے؟ بنیادی طور پہ کوئی بھی مذہبی جماعت اس نقطۂ نظر پر بنتی ہے کہ وہ اپنی قوم کے مفادات کا تحفظ کرے گی۔ اگر اہل حدیث کی ایک نمائندہ جماعت بنتی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اہل حدیث کے حقوق، اس کی جنگ لڑی جائے گی۔ کوئی اہل حدیث تھانے میں چلا جائے، کوئی اہل حدیث مظلوم کے اوپر پرچہ ہو جائے، کس نے چھڑوانا ہے؟ جماعت نے۔ کسی مسجد کے اوپر پابندی رکھ کے کس نے بحال کروانی ہے؟ جماعت نے۔ لیکن دکھ اور افسوس کی بات ہے یہ 40 برس بیت چکے ہیں، اہل حدیث مساجد اس ٹائم صرف جو پنجاب میں بند پڑی ہیں ان کی تعداد 1000 ہے۔ اہل حدیث مساجد، کسی میں جمعہ نہیں ہو رہا، کسی میں نماز با جماعت نہیں ہو رہی، کسی پہ سٹے چل رہے، کس نے چھڑوانی ہے؟ اگر جماعتوں نے یہ کام نہیں کرنا اور ادھر جا کے بندہ کہے میں تو ادھر رہا ہوں اب 4 سال، مجھے تو ایک بات کا علم ہے کہ وہاں پہ کوئی بندہ اس طرح کا کیس لے کے بھی آ جائے نا، مسجد بند ہے تو آگے سے کہتے ہیں بنائی کیوں؟ یہاں پہ جمعہ نہیں ہو رہا، جمعہ کرا کے کی کرنا ہے؟ یہاں پہ مسجد کی بنیاد رکھی تھی، لڑائی ہوگی، آپ نے بنیاد کیوں ڈالی؟ اب یہ کوئی بات ہے؟ مساجد کا تحفظ کس نے کرنا ہے؟ اس باز کے لیے جمعیت اہل حدیث کو بحال کیا گیا۔ دفاع صحابہ کس نے کرنا ہے؟ اس باز کے لیے حق میں نبوت کا دفاع، حرمت رسول کا دفاع کس نے کرنا ہے؟ ہماری 40 سال سے ایک ہی طرز سیاست ہے، ایک ہی طرز سیاست ہے۔ لوگ اکتا گئے، اہل حدیث بھی اکتا چکے ہیں۔ بھائی اگر ہر وقت نواز شریف کی ہی حمایت کرنی ہے تو ہم کیوں نہ اپنے علاقے کے MNA نون لیگ کی حمایت کریں؟ ہم کیوں جماعت کے ذریعے کریں؟ آپ میں سے ہر بندہ بھی یہی سوچتا ہوگا کہ میرے اپنے علاقے کے MNA سے براہ راست تعلق بن جائے، وہ بہتر ہے بنسبت جماعت کے ساتھ تعلق بنانے کی۔ کیوں؟ کیونکہ جماعت نے تو میرا کام کرانا نہیں۔ لیکن اگر آپ کو ایسی جماعتی قیادت میسر آ جائے کہ آپ کو کسی MNA MPA کا محتاج نہ ہونا پڑے اور آپ جماعت کی قیادت کو ایک دفعہ کہ ہمارے اوپر جعلی مقدمہ ہے وہ اسی وقت حرکت میں آئے، ہماری مسجد بند ہے وہ اسی وقت حرکت میں آئے، اللہ کے فضل سے حدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں 24 مساجد صرف لاہور میں 14 سال سے بند پڑی کھلوا دی، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہزاروں مسجدیں بھی کھولوانی ہیں، لیکن کن کے ذریعے؟ آپ لوگوں کے ساتھ کے ذریعے۔ اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے تو یہ مساجد بھی کھل جائیں گی، اہل حدیث کے حقوق کا تحفظ بھی ہو جائے گا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک فیکٹ بتاتا ہوں، آپ آج اس میٹنگ میں جتنے بھی ہیں
آپ میں سے ہر بندہ 10 یا 20 ووٹ ڈلوا سکتا ہے نا. تو یہ جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں نا یہ تو ایک ایک ووٹ کے بھوکے ہوتے ہیں. 1000 2000 10,000 5,000 ووٹ ان کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے. یہ ہار جیت کا مسئلہ ہوتا ہے. اگر آپ اپنی قوت اور طاقت کو مجتمع کرتے ہوئے ہر حلقے میں ان کے اوپر یہ پریشر کریٹ کرتے ہیں کہ ہمارا 5,000 10,000 ووٹ ہے, اور ضلع قصور میں تو اس سے بہت زیادہ ہے, لیکن چونکہ ہم نے یہ سیاست کی نہیں اس لیے ہماری اس کی ٹریننگ نہیں. یہی وہ قصور ہے جہاں سے علامہ شہید الیکشن لڑتے رہے, اور یہی وہ قصور ہے کہ جہاں سے معین الدین لکھوی الیکشن لڑتے رہے. یہی وہ قصور ہے جہاں سے مولانا داؤد غزنوی نے بھی الیکشن لڑا, اور یہی وہ قصور ہے مولانا محمد علی کھائی نے بھی جمعیت اہل حدیث کے نشان پہ الیکشن لڑا. اب کہاں پہ؟ اب سارے نون لیگ میں, اب سارے پی ٹی آئی میں. تو آپ لوگ اگر دوبارہ اس حلقے کو اہل حدیثوں کا حلقہ بنانا چاہتے ہیں تو ان کے اوپر یہ پریشر ڈالیے کہ اگر آپ کو ووٹ چاہیے تو آپ کو جمعیت اہل حدیث کے ساتھ مذاکرات کرنے ہوں گے, اور جمعیت اہل حدیث پاکستان آپ کے حقوق کا تحفظ کرے گی. آپ بھی اگر ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو کم از کم اہل حدیثوں کا کوئی کام کروانے کے بعد ووٹ دینے چاہیے, کم از کم اپنی قوم کے تحفظ کے لیے ووٹ دینے چاہیے. اگر آپ یہاں بیٹھ کے صرف اپنے حلقے کے ایم ایل اے سے یہ بارگیننگ کر لیں کہ اگر آپ الیکشن جیتیں گے بتائیں آپ اہل حدیث مساجد کے لیے کیا کریں گے, اہل حدیث مدارس کے لیے کیا کریں گے, ہمارے علماء کے لیے کیا کریں گے, مسلک کے لیے کیا کریں گے, یقین مانیے اگر آپ اس طرح سیاست کو اختیار کریں گے تو وہ ایم این اے ایم پی اے آپ کے آگے یہاں پہ ترلے کریں گے, منتیں کریں گے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں, آپ ہمیں ووٹ دیں, ہم آپ کے تمام کام کروائیں گے. لیکن اس طرح کا تر کوئی بندہ پی ٹی آئی میں ہے, کوئی نون لیگ میں ہے, کوئی جماعت اسلامی میں ہے, اس طرح کی طرز سیاست سے جماعتیں مستحکم نہیں ہوتی. آپ سب کو ایک جماعت کو چننا ہوگا, جمعیت اہل حدیث پاکستان میں شامل ہونا ہوگا. پھر آپ دیکھیں کہ جمعیت اہل حدیث پاکستان میں کس طرح اپنی قوت اور طاقت کا مظاہرہ کرتی ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی کوشش.